أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. قل یا ایہا الناس انما انا لکم نذیر مبین. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت عمومی کی طرف اشارہ ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو منصب ہے اس منصب کو بیان کروایا. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے یا ایہا الناس، اے سارے لوگوں، انما انا لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح کھلے طور پر ڈرانے والا. میرا کام ہے انذار کرنا اور وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر ایک ایک چیز کو بیان کرنا، جنت کو، جہنم کو، آخرت کو، جزا اور سزا کے فیصلوں کو سب کچھ کھول کر بیان کرنا، یہ میرا فریضہ ہے. تم جن چیزوں کا مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، ایسا معجزہ دکھائیں، یہ دکھائیں، ایسا کر کے دکھائیں، یہ میرا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالی وحدہ لا شریک کا اختیار ہے. میرا کام ہے انذار کرنا، میں نے انذار کر دیا. اب اس انذار کے بعد جس نے میرے انذار اور ڈرانے کو قبول کیا اور میری باتوں پر عمل کیا، فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کے پاس قوت ایمان اور قوت عمل دونوں چیزیں جمع ہو گئی، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کیے، یعنی قوت نظریہ، قوت عملیہ، یہ دو چیزیں، دو صلاحیتیں جس کے پاس ہوں، دو ضمانتیں جس کے پاس ہو، ایمان اور عمل صالح. تو ایمان سے مراد تمام کے تمام عقائد آ جاتے ہیں اور عمل الصالحات سے مراد تمام کے تمام اسلام کے احکام آ جاتے ہیں.
اس میں اوامر بھی، اس میں نواہی بھی. جہاں پر بھی یہ لفظ آتا ہے قرآن مقدس میں ایمان عمل صالح، جنہوں نے ایمان لایا اعمال صالح کیا، ایمان لایا عمل صالح کیا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے پورا کا پورا دین ہے. ایمان لانا، اس میں تمام باتیں، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، جنت پر، جہنم پر، تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا. کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی صفات اور اپنے ناموں اور اپنی ذات کے ساتھ ہے، ان تمام باتوں پر ایمان لانا. وعامل الصالحات، اور عمل صالح کے اندر تمام کے تمام اعمال آ جاتے ہیں. جنہوں نے یہ دونوں طاقتیں اپنے پاس جمع کر لی، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش کا فیصلہ ہے. ورزق کریم، مغفرت اس کو کہتے ہیں دفع مضرت، یعنی ان سے گناہوں کو دور کر دیا جائے گا. ورزق اس کو کہتے ہیں جلب منفعت، فائدے کی چیز کا حاصل کرنا، اور ان کے لیے رزق کریم ہے، عزت والا رزق ہے. اس رزق سے مراد عطا ہے، عزت کی عطائیں اللہ ان کو دے گا. اس میں جنت بھی ہے، جنت کی نعمتیں بھی ہیں، اس میں اپنی رضا بھی ہے، اس میں اپنا دیدار بھی ہے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں. کیا کوشش کرتے ہیں؟ ہماری آیات و احکام کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. معاجزین، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حال کونہم معاجزین، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کو عاجز کرنے کی، اور مومنین کو عاجز کرنے کی اور مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی جو ہماری آیات میں کجی تلاش کرتے ہیں، بحث مباحثہ تلاش کرتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ رسول اور اہل ایمان کو ہم چپ کرا دیں. اولئک اصحاب الجحیم، یہ کیا ہے؟ یہ دوزخ والے، اصحاب الجحیم، دہکتی ہوئی آگ والے، اسی میں یہ جائیں گے. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ. وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے، من رسول کوئی بھی رسول، ولا نبی کوئی بھی نبی، الا مگر، اذا تمنا جب وہ رسول یا وہ نبی، اذا تمنا جب وہ قرات کرتا ہے، القى الشیطان فی امنیتہ، القى الشیطان شیطان ڈال دیتا ہے، شکوک اور شبہات، فی امنیتہ اس کی قرات کے زمانے میں، اس کی قرات اور اس کے مضامین میں شیطان جو ہے شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے. فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اور اللہ تبارک تعالیٰ پھر نیست و نابود کر دیتا ہے، ما ان تمام شبہات کو، یلقی الشیطان جو شیطان نے پیدا کیے، ڈالے، کس کے دل میں؟ کافروں کے دلوں میں یا ایمان والوں کے دلوں میں جو وسوسے آئے. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے، محکم کر دیتا ہے اپنے احکام کو. اور واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا ہے، علیم کس چیز کو جانتا ہے؟ ان کے شکوک اور شبہات اور اعتراضات کو. حکیم، اور حکمت والا بھی ہے، اور جو شکوک اور شبہات ہیں ان شکوک اور شبہات کے جوابات بھی اللہ جانتا ہے. یہ آیت بینہ قرآن مقدس کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. پچھلی آیت میں یہ کہا کہ وہ لوگ جو ہماری آیات کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیسے باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں. کوئی آیت نازل ہوئی، کوئی حکم نازل ہوا تو ایمان والوں کے سامنے مشرکین اعتراضات لے کے آتے، یہود، نصارہ، منافق اعتراضات لے کے آتے. اچھا یہ والا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ انہا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم، کہ ایک درخت ایسا ہے زقوم کا جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اور طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس درخت کے اوپر
پھل ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسا کہ سانپوں کے پھن ہوتے ہیں، سانپوں کے سر ہوتے ہیں، اس طرح کے پھل. یہ زقوم کا درخت ہے. اب شکوک شبہات پیدا کرنے والوں نے کیا کہا، ادھر ایک طرف تو نبی کہتا ہے کہ جناب جہنم میں آگ ہے، اور دوسری طرف بتا رہا ہے کہ وہاں سے کیا ہے، درخت نکلے گا. تو یہ کیا ہوا، اس قسم کے شکوک شبہات، اس قسم کی اور آیات آتی ہیں کہ وہ متشابہات جن کا معنی کسی کو نہیں پتا، یا معنی پتا ہے مراد معلوم نہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہے. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ، اللہ کا چہرہ، ساق، پنڈلی. اب یہ شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں کہ کیا مراد ہے اس سے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس لفظ سے جو مراد ہے وہ برحق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اس قسم کی باتیں جب آتی تو اہل ایمان کے دلوں میں کافر اور مشرک اور یہود اور نصارہ اور منافق شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے والی آیت بتائی ہے، اس کو زیادہ ذہن میں رکھیں تو آپ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت ہے، اور درخت تو ظاہر ہے وہ لکڑی ہے، لکڑی اور آگ کیسے جمع ہو سکتی ہے. درخت جہنم سے، آپ کہہ رہے ہو کہ جہنم میں آگ بھی ہے اور اس کے اندر وہ درخت بھی ہے، دونوں کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. کب؟ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی احکام، کسی حکم کو، کسی آیت کو پڑھ کر سناتے اور اس آیت کے اندر اس قسم کی بات آتی. اور اس قسم کی بات کیوں اللہ تبارک تعالیٰ ذکر کرتا ہے؟ تاکہ دیکھیں کون ایمان لاتا ہے، کون انکار کرتا ہے. یہ ابتلا اور آزمائش ہے. بات سمجھے بھائی، یہ کیا ہے؟ ابتلا اور آزمائش ہے. اللہ قادر مطلق ہے کہ دونوں چیزوں کو، آگ کو بھی اور لکڑی کو بھی اور درخت کو بھی اللہ ایک جگہ پر جمع کرے. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. اب ایمان والا کیا کہے گا، میرے اللہ نے یہ فرمایا تو ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اب آپ کوئی آدمی کہے کہ میں نہیں مانتا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈلے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ آگ میں ڈلے اور جلے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بلند ترین اور اتنی شعلے بھڑکتی ہوئی آگ جلائی گئی کہ اوپر سے پرندے بھی جھلس جاتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے. تو کیا جو پاک پروردگار آگ کا مالک ہے وہ آگ کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ تو آگ ابراہیم کو مت جلانا؟ کہا نا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، سلامتی والی ہو جا. اب کوئی آدمی شک پیدا کرتا ہے، شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یا شیطان کسی آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالے اور وہ آدمی آ کر آپ کو غلط گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس طرح سے فرمایا کہ ہمیشہ ایسا رہا. گزشتہ انبیاء بھی جب آئے تو ان انبیاء نے جو جو احکامات پیش کیے، اللہ کی باتیں پیش کی اور اللہ کے احکام امت کے سامنے پیش کیے، تو اس وقت بھی شیطان اس قسم کی شرارتیں کرتے رہے. اور چاہے وہ شیطان انسانی شکل میں ہو یا جنات کی شکل میں ہوں، اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے، لہذا اب بھی کیا ہے، ہوتے رہیں گے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ شیطان نے جو شک اور شبہ پیدا کیا ہے، اللہ نے دوسری آیت نازل فرما کر، دوسرا حکم نازل کر کے اور دوسری بات نازل کر کے اللہ پاک نے وہ جو شکوک اور شبہات ہیں ان سب کے سب شکوک کو چھٹا دیا، صاف کر دیا. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ پاک اپنے احکام کو مضبوط کر لیتا ہے، محکم کر دیتا ہے. تو اس طرح سے تو پہلے بھی ہوتا رہا. لہٰذا اگر اب اس قسم کی کوئی بات آئے تو آپ غم زدہ نہ ہوں. کسی آیت سے اگر شیطانوں نے اور شیطانی وصف انسانوں نے اگر کوئی شبہ اور شک پیدا کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالنے کی کوشش کی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تسلی. اب یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین کرنے کی ہے. یہاں ایک قصہ ہے، قصۃ الغرانیق اس کو کہا جاتا ہے. بہرحال اس قصے کے بارے میں صحیح رائے تو یہی ہے کہ وہ قصہ من گھڑت ہے. اس کو جن جن مفسرین اور محدثین نے نقل کیا ہے انہوں نے بھی نقل کر کے اس قصے کی اور واقعے کی تردید فرمائی ہے. تو لہٰذا اس کی تردید ہی کرنا چاہیے اور وہی زیادہ بہتر ہے. اور وہ قصہ صرف میں تردید کے لیے نقل کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے سورۃ النجم کی، اور جب ان آیات پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے
ومناۃ الثالثۃ الاخری افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی، اور اس کے بعد یہ کلمات تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجی، یہ لات اور عزیٰ اور منات جن کے نام آئے اس کے بعد یہ جملے سنے گے۔ اب یہ جملے کہاں سے سنے گے؟ تو جو قصہ نقل کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں شیطان نے بولے، اور وہ جملے کیا تھے؟ تلک الغرانیق العلا، کہ یہ بت جن کے نام آپ نے لیے ہیں یہ بڑی شان اونچی رکھنے والے ہیں، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، اور ان کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت کے آخر میں جب سجدے کی بات آئی تو مشرکین نے بھی سجدہ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ چلو جی ہماری بھی تائید کر دی، انہوں نے ہمارے بتوں کی بھی تائید کر دی، لہذا انہوں نے بھی سجدہ کر لیا۔ تو یہ کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں جب قرات ہو رہی تھی اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو سنایا اور آپ علیہ السلام لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے تھے، تو اس وقت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں شیطان نے یہ کلمات کہلوائے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اس قصے پر اعتبار نہ کیا جائے، اس پہ بے شمار اعتراضات اشکالات ہیں، تو سب سے آسان الفاظ اور بات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ آپ کسی بھی مجمع میں جا کے تقریر سنتے ہیں، کسی بھی عالم کی تقریر آپ نے سنی ہے، اور اس کی تقریر سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی شبہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، جب شبہ پیدا ہوا تو اب شبہ تو آپ کے دل میں آ گیا، ممکن ہے شیطان نے شبہ ڈالا ہو، یا ممکن ہے آپ کے اپنے ذہن کے فساد اور خرابی کی وجہ سے کوئی شبہ پیدا ہو، اور ممکن ہے ناسمجھی کی وجہ سے شبہ پیدا ہوا ہو، کئی احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اب اس شبہ کا ازالہ کیا ہے کہ آپ پوچھ لیں، جب آپ نے پوچھ لیا تو وہ شبہ کیا ہوگا؟ دور ہو گیا۔ بالکل اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں، اور اس آیت کے اندر بسا اوقات کوئی اجمال ہوتا ہے، اختصار ہوتا ہے، اجمال ہوتا ہے، اس اجمال کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، یا وہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے ناسمجھی کی وجہ سے، سمجھ میں کمال نہ ہونے کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی کے شبہ ڈالنے کی وجہ سے، کہ کوئی بھی صورت شبہ پیدا ہونے کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اور بسا اوقات اغلب گمان یہ ہوتا تھا کہ شیطان شکوک شبہات پیدا کرتا تھا، اور وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، اور پھر وہ شیطان بسا اوقات ایک آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، اور وہ آدمی اگر آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا آپ کو کہے گا یہ کیسے کہا انہوں نے، یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس قسم کے جو وسوسے آتے تھے، شکوک و شبہات پیدا ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے مرحلے میں دوسری آیت نازل کر دیتا جس سے وہ پہلے والا شک اور شبہ کیا ہوتا؟ ختم ہو جاتا۔ تو بس یہ بات اس آیت سے متعلق آپ ذہن نشین کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ ترجمہ ذرا دیکھیے اسی کے مطابق، وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے بھی کوئی رسول اور کوئی نبی، الا اذا تمنا، مگر جب تمنا کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، الا اذا قرأ، جب وہ نبی قرات کر چکتا ہے اور اپنا اللہ کی طرف سے نازل ہوا حکم سنا دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ القى الشیطان، شیطان ڈال دیتا ہے شکوک اور شبہات، یہاں آپ ترجمہ کریں گے شکوک اور شبہات پیدا کر دیتا ہے، فی قلوب الکفار، کافروں کے دلوں میں شکوک شبہات پیدا کر دیتا ہے، اور وہ شکوک اور شبہات لے کر پھر مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، شوشے چھوڑتے ہیں، فی امنیتہ، نبی کی قرات کر لینے کے بعد، نبی کی قرات کے بعد شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فینسخ اللہ، اللہ نیست و نابود کر دیتا ہے، ما یلقی الشیطان، جو باتیں شیطان نے ڈالی ہیں، اور پھر ثم یحکم اللہ، اور پھر اللہ پاک اپنی آیات کو مضبوط کر لیتا ہے، اعتراض سے، اشکال سے، شکوک شبہات سے صاف اور پاک کر لیتا ہے۔ کیسے پاک کرتا ہے؟ دوسری آیات کو نازل کر کے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہ بات آئی کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ شیطان کو اختیار کیوں دیا ہے؟ تو ایک تو اس کا جواب آپ یہ ذہن نشین فرمائے 8ویں پارے کے شروع میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، ہر نبی کے لیے تکوینی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دشمن پیدا کیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کے لیے ہم نے کیا پیدا کیا؟ دشمن پیدا کیا۔ بھائی جب یہ دشمنی سامنے آئے گی تو کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلے گا نا،
نبی نے ایک اعلان کیا اور اللہ پاک کے احکام سنائے، سب کے سب مانتے چلے گئے، کوئی مخالفت نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کچھ بھی نہیں، تو پھر امتحان کس چیز کا نام؟ تو فرمایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن پیدا کیے ہیں شیاطینوں میں سے، اور وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ اپنے بعض میں سے بعض کی طرف چکنی چپڑی باتیں ڈالتے ہیں، شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ امتحان ہو، آزمائش ہو۔ ایک تو وہ سبب بتا دیا جو 8ویں پارے میں ہے، اور دوسرا سبب یہاں ذکر دیکھیے، لیجعل ما یلقی الشیطان، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ بنا دیا جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے، ما ان تمام شبہات اور شکوک کو جو شیطان نے ڈالے ہیں، فتنتن آزمائش کا ذریعہ، للذین ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ ظاہر ہے شک شبہ اسی کے دل میں پختہ ہو کر رہ جاتا ہے جس میں بیماری ہو۔ ہاں جس کے دل میں بیماری نہ ہو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پوچھ لیا کرتا ہے بھائی، ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو پتہ یہ چلا راستے میں چلتے چلتے کسی کے خلاف بلا وجہ بدگمان نہ ہوا کریں۔ یہ بلا وجہ بدگمان ہو جانا، استفسار نہ کرنا، سوال نہ کرنا، اپنے دل کی گندگی اور غلاظت کو نہ اتارنا، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ یہ بیمار ہے، یہ دل کا بیمار ہے بھائی، یہ دل کا بیمار ہے، سمجھے بھائی؟ ذرا سی کوئی ایسی چیز دیکھی تو ایک دم سے بدگمان ہو، ارے جاؤ یہ آدمی ایسا ہے۔ کیوں فیصلہ لگا دیا آپ نے؟ اتنا جلدی فیصلہ کر دیا، اتنا جلدی آپ نے جناب کسی کے متعلق جو ہے یہ فیصلہ کر دیا، یہ تو غلط ہے نا، سمجھے بھائی؟ وہ کہتے ہیں ایک شخص سفر کے دوران ٹرین میں سفر کر رہا ہے، اور اس کے بچے بھی ہیں ساتھ 3، اور انہوں نے اچھل کود کر رکھی ہے، پورا ادھم مچا رکھا ہے پورے اس بوگی کے اندر۔ تو اب دیکھنے والے ہر ایک بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کیسے بدتمیز بچے ہیں، یہ کیسا بدتمیز باپ ہے، سمجھاتا بھی نہیں ہے، تنبیہ بھی نہیں کرتا، نصیحت بھی نہیں کرتا۔ ہر ایک کے دل میں باپ کے خلاف کیا ہو رہی ہے؟ برائی ہو رہی، نفرت پیدا ہو رہی۔ ایک نے پوچھ لیا، کہہ رہے صاحب بچوں کو سمجھاتے آپ نہیں، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، پوری جناب بوگی کو انہوں نے پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو ان صاحب نے یہ کہا کہ اصل میں ان بچوں کی ماں کا انتقال ہو گیا، اگلے اسٹیشن میں ان کو اترنا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بچے اپنی ماں کی لاش جا کے دیکھیں گے تو میں کیسے ان کو سمجھاؤں گا، کیسے قابو کروں گا؟ ان کو ابھی تک میں نے بتایا نہیں۔ اب جب تحقیق سامنے آئی، تفتیش سامنے آئی، تو ہر ایک کی ہمدردی بڑھ گئی، وہ جہاں جہاں نفرت تھی وہ سب کس میں بدل گئی؟ ہمدردی میں۔ اب وہ شور نہیں لگ رہا، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب وہ شور نہیں لگ رہا۔ تو یہ ہے تحقیق۔ تو بلا وجہ ہم کیوں بدگمان ہوں؟ بلا وجہ ہم فیصلہ کر لیں، بلا وجہ بغیر سوچے سمجھے، ہم بغیر تحقیق کیے ہمارے سامنے کوئی بھی بات آئی تو ایک دم ہم نے فیصلہ لگا دیا، حکم لگا دیا، تو غلط بات ہے۔ وہ ایک اور حکایت آتی ہے، ایک آدمی کے صحن کے اندر جو ہے وہ پرندوں نے گھونسلہ بنایا، اور وہ ہر وقت ان چڑیوں کا آنا اور چیخ چیخ کرنا، اور گھونسلہ بن رہا ہے، درخت ہے تو نیچے تنکے گر رہے ہیں، کچرا ہو رہا ہے، بیٹھیں ہو رہی ہیں، تو گھر کی خواتین بھی پریشان، توڑ دو بھائی، توڑ دیا۔ اچھا جی، پھر دوبارہ انہوں نے بنایا، پھر توڑ دیا، پھر دوبارہ بنایا، پھر توڑ دیا، کرتے کرتے 7 بار یہ عمل ہوا۔ بالآخر انہوں نے ایک دن، جو صاحب تھے سمجھدار تھے ذرا، انہوں نے سب گھر والوں کو بٹھایا، کہا دیکھو ان کی استقامت دیکھو، ان کی استقامت دیکھو کہ 7 مرتبہ ہم نے توڑا پھر بنا رہی ہیں، تو اس خوبی کو دیکھو کہ کتنی بڑی خوبی ہے ان میں، سمجھے بھائی؟ تو اب جب خوبی سامنے آئی تو اب وہ سارے عیب چھپ گئے، اب وہ شور نہیں لگ رہا، اب وہ غلاظت نہیں لگ رہی، اب گندگی نہیں لگ رہی، اس لیے کہ حقیقت سامنے آ گئی، ایک وصف، ایک اچھائی سامنے آ گئی۔ تو اچھائیوں کو دیکھو بھائی، کیوں برائیوں کو دیکھتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو گندا کرتے ہو؟ تو اس لیے کیا ارشاد فرمایا، لیجعل ما یلقی الشیطان
یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو شیطان نے ڈالا وہ آزمائش کا ذریعہ بنا دیا جائے. کس کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے. والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل بہت سخت ہیں، شک شبہے کے بعد ان کے دل کفر پر اڑ جاتے ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اور اس کے بعد یہ یاد رکھیے گا، کیا خوب کلمات ہیں. پہلا مرض، پھر قساوت، پھر اس کے بعد ظلم. یہ 3 درجے آئے یہاں پر کہ پہلا تو دل میں ہلکی سی روگ آئی، بیماری آئی. اب وہ دور ہو سکتی تھی پوچھنے سے، نہیں پوچھا، نفاق پک گیا. جب نفاق پکا تو کیا ہوا؟ اب قساوت چھا گئی. قساوت کا مطلب دل کا بند ہو جانا. اب اس میں خیر نہیں آئے گی، اس میں مور لگ گئی. اور جب یہ دونوں کام ہو گئے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، تو اب ایسا آدمی ظالم کہلائے گا. آپ ظالم صرف تھپڑ مارنے والے کو نہ سمجھیں، یہ بھی ظالم ہے. کیوں؟ اس نے اپنے دل کے اندر بلا وجہ کی نفرت اور کینہ بٹھایا ہوا ہے. یہ ظلم ہے اور یہ ظالم ہے. فرمایا کہ لفی شقاق بعید، یہ ظالم اب کھلے ضد میں ہے. ضد میں، شقاق ایسی حالت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد مصالحت کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے، کوئی گنجائش نہ رہے. شقاق پھٹنے کو کہتے ہیں، دل پھٹ گیا اس کا. اور لفی شقاق بعید، اتنا بد شقاق ہے، اتنا برا شقاق اور بری پھٹن اور بری برائی ہے یہ، اور بری ضد ہے اور ہٹ درمی ہے. بعید عن الحق، اب حق سے بہت دور جا کے رہا، بہت دور پہنچ گیا. یہ اب یہ واپس پلٹنے کی کوئی امید نہیں ہے. یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق. کیا خوب کلمات ہے. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نفاق سے، والشقاق اس قسم کی ضد بازی سے، اور وسوء الاخلاق اور بد اخلاقی سے. گھر میں آدمی داخل ہوا، اس نے بیوی کو کچھ کہا، اس نے جواب میں کچھ کہا، یہ کیا ہو گئی؟ ضد بازی ہو گئی. نہ وہ جھکنے کو تیار، نہ یہ جھکنے کو تیار. نہ باپ جھکنے کو تیار، نہ بیٹا جھکنے کو تیار، نہ بھائی نہ بہن. تو آپس میں یہ شقاق بڑھتا چلا گیا. یہ شقاق پھر گھروں کو پھاڑ دیتا ہے، یہ محبتوں کو ختم کر دیتا ہے، یہ گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے. اس لیے اس دعا کا ہمیشہ التزام کریں، اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء الاخلاق. اے اللہ میں برا مانگتا ہوں نفاق سے، شقاق ضد بازی اور ہٹ درمی سے، وسوء الاخلاق اور بد اخلاقی سے. اس دعا کو اپنی دعاؤں میں حصہ بنائیں، معمول بنائیں. تو ایک وجہ تو یہ بتائی وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے شکوک اور شبہات شیطان جو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، ان شکوک اور شبہات کو لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ اہل علم جان لیں انہ الحق من ربک، جو بھی تیرے پروردگار نے اتارا اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، بس وہ حق ہے. فیؤمنوا بہ، اور ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ وہ ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے. فیؤمنوا بہ، اہل ایمان. مثال کے طور پر قرآن میں آیا الف لام میم، اچھا بھائی اس کا کیا معنی ہے؟ بھائی جو اللہ کی مراد ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. اب اس کا ایمان بڑھ گیا، اس نے شکوک شبہات نہیں پیدا کی. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور اس اللہ کے سامنے ان سب کے دل عاجز ہو جاتے ہیں، انکسار ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر یاد رکھیے گا اللہ تبارک تعالی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان رکھتے ہیں. ان کے دلوں سے اللہ شکوک اور شبہات کو ختم کر دیتا ہے، ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی ہدایت کا طالب ہو. لیکن ولا یزال الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مسلسل، لا یزالو مسلسل، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ، وہ شک میں رہتے ہیں، وہ تسلسل کے ساتھ شک میں رہتے ہیں. حتی تأتیہم الساعہ، یہاں تک آ جائے گی قیامت اچانک. او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے گا ان کے پاس وہ عذاب یوم عقیم، بانجھ دن، بے فائدہ،
ان کافروں پر وہ بے فائدہ ہوگا۔ آج دنیا میں ہر دن کا یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں مال و متاع سے، لیکن عقیم کا معنی کیا ہے؟ بانجھ، بے فائدہ ہوگا۔ اس آخرت کے دن کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ الملک یومئذ للہ، اس دن ساری کی ساری اختیار اور ساری کی ساری حکمرانی اور اختیار اللہ کا ہے۔ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان میں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ لفظ پیچھے آ چکا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا جنہوں نے، ان کے لیے فی جنات النعیم، ہمیشہ والے باغات ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا ہمارے آیات کو، معنی یہ کہ شکوک شبہات پیدا کیے، فاولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہے، ذلت امیز عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ یہ اب حکم آیا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، فضیلت آئی ہجرت کرنے والوں کی، چونکہ پیچھے آپ کو یاد ہوگا سورہ حج کے اندر ایک آیت تھی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا کہ اب وہ تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اور عرض کیا تھا کہ مدینہ جانے کے بعد، ہجرت کے بعد سب سے پہلی آیت جہاد جو نازل ہوئی تھی وہ اذن للذین، جو سورۃ الحج کے اندر آ چکی پیچھے۔ اب یہاں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے فضائل ذکر فرمائے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اپنے وطنوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار اور مال کو چھوڑا اللہ کی، فی سبیل اللہ، کس لیے؟ اللہ کی راہ میں۔ فی سبیل اللہ ہے ہجرت، حقیقت وہ ہے ہجرت میں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت ہو، سمجھے بھائی؟ اور ثم قتلوا، اور پھر وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، او ماتو، یا اپنی طبعی موت مرے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق حسنا، اللہ پاک ان کو عمدہ رزق عطا کرے گا۔ اور سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا، وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ جنہوں نے ہجرت کی، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ من بعد ما ظلموا، کہ انہوں نے ہجرت کی ہو، پہلی شرط یہ ہے۔ نمبر 2، ہجرت اللہ کی راہ میں کی ہو، اور نمبر 3، من بعد ما ظلموا، مظلوم ہو جانے کے بعد انہوں نے ہجرت کی ہو تو وصبروا، اور صبر بھی کیا ہو، تو پھر ان 4 شرطوں کے بعد لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم دنیا میں بھی ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں بھی۔ اور یہاں حقیقت میں آخرت کے ٹھکانے کا تذکرہ ہے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنہ، اللہ ان کو بہترین رزق عطا کرے گا، اور اس رزق سے مراد جنت اور اس کے میوے اور اللہ کا دیدار ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اس لیے کہ اللہ پاک بہترین رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، یقیناً اس کے علاوہ اللہ ان کو ضرور داخل کرے گا مدخل، ایسی جگہ میں، يَرْضَوْنَهُ، جس کو یہ کیا کریں گے؟ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک تعالی علم والا ہے اور حلیم اور حلم والا ہے۔ علم اور حلم، نہیں سمجھے بات کو؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ، اللہ جانتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اے اللہ ان کافروں کو تو نے طاقت دی ہوئی ہے، کہا اللہ علیم ہے، اللہ علیم ہے، وہ اس کی حکمتوں کو جانتا ہے، مصلحتوں کو جانتا ہے۔ اچھا عذاب جلدی کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ حلیم ہے، تحمل ہے، وہ مہلت دیتا ہے۔ ذالک، بات پوری ہو گئی، یہ مضمون پورا مکمل ہو چکا۔ اس کے بعد ومن عاقب بمثل ما عوقب به، ومن عاقب، جو بدلہ لیتا ہے، بمثل ما عوقب به، اتنا کہ جتنا اس کو ستایا گیا اتنا ہی بدلہ لیتا ہے۔ ثم بغی علیہ، اس کے بعد پھر اگر اس پر ظلم کیا گیا، لینصرنہ اللہ، اللہ تبارک تعالی اس کی ضرور ضرور مدد کرے گا۔ انتقام لینا، کسی نے انتقام لیا اور وہ انتقام حق اس نے لیا، اس انتقام کے بعد جس سے اس نے انتقام لیا اس ظالم نے دوبارہ پھر سے اس پر ظلم کیا، اللہ کی مدد ضرور ایسے پر آئے گی۔ ان اللہ لعفو غفور، اللہ تبارک تعالی درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ عفو، اگر کیا کہا کہ تم نے بدلہ اتنا لینا ہے کہ جتنا اس نے تمہیں کیا کیا ہے؟ ستایا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر اپنی کوشش کے باوجود بھی کوئی زیادتی ہو گئی تو لعفو، اللہ پاک درگزر کر دے گا۔ یہاں لعفو کا یہ معنی ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ پاک ان سب گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجیے، انتقام لینا، بدلہ لینا، کیا شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ سورہ شورى میں ذکر فرمایا 25ویں پارے میں، والذین اذا اصابہم البغی ھم ینتصرون، اپنے خاص بندوں کی نشانی ذکر فرمائی اللہ پاک نے، والذین استجابوا لربہم، اللہ کے حکم کے سامنے توڑ پڑتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وامرهم شورى بینہم، اور ان کے معاملات مشاورت سے طے ہوتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین اذا اصابہم البغی، اور اگر ان پر کوئی ظلم کرے، ینتصرون، بدلہ لیتے ہیں، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور جتنا کسی نے کسی کے ساتھ کیا اتنا بدلہ ہی لیا جائے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو درگزر کر دے، معاف کر دے، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ یہاں گویا کہ سورہ شورى کے اندر یہ ذکر فرمایا ینتصرون، انتصار، بدلہ لینا، اللہ والوں کی خاص صفت ذکر فرمائی۔ وہاں پر بھی یہ مضمون آیا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو درگزر کر دے اور معاف کر دے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ یہاں پر بھی حکم ہے کہ جس کو ستایا گیا، کسی نے ظلم کیا، اتنا ہی اس کو ستائے جتنا کہ اس کو ستایا گیا، اس سے زیادہ نہ کرے، اس سے زیادہ نہ کرے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجیے، عام حالات میں تو معاف کرنا ہی بہتر ہے، لیکن ظالم اگر اتنا ظلم پر عادی ہو گیا ہے کہ اگر بدلہ نہ لیا جائے اور شرعی طریقے سے بدلہ نہ لیا جائے تو وہ مزید ظلم کرے گا، اسے کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو وہ مزید ظلم پر جری ہوگا، تو پھر بدلہ لینا ضروری ہے۔ ایسے حالات میں بدلہ لینا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے حدود اور قصاص کے احکام ہیں۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے یہ آیت، لینصرنہ اللہ، اللہ مدد کرے گا، کس کی؟ مظلوم کی۔ ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جو آئے ہیں گویا کہ مظلوم ہیں، مدینہ منورہ آ کر رکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین ٹھکانہ عطا کر دیا۔ اب اللہ پاک ان مظلوموں کو ان ظالموں پر کیا کرے گا؟ غالب کرے گا۔ اور وہ دن آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سب کے سب فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے اور اللہ نے وہ غلبہ عطا فرمایا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، چونکہ پیچھے آیات جہاد تھیں، تو جہاد کی آیات کے ساتھ اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے کہ اب جناب تمہیں اجازت دے دی گئی ہے تلوار اٹھانے کی، قتال و قتل و قتال کی اجازت دے دی گئی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کرے گا؟ غالب کرے گا، غلبہ دے گا اللہ۔ اور غلبے کی دلیل دیکھیں، کیا خوب دلیل سمجھائی، کیا خوب دلیل ہے غلبے کی۔ کہا اللہ غالب اس لیے کرے گا، ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ غلبے کی دلیل ہے؟ نہیں، ارے نہیں بھائی، بتاؤ۔ ہاں یہ ہے بات، اندھیرا ہے رات، کفر، ظلم، زیادتی، اندھیرا ہے، روشنی لاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دن رات کا نظام ہے، اس نظام کو دیکھ کے تم نہیں سمجھتے ہو کہ کل قادر مطلق ذات ہے کہ روشن دن پر رات چھا جاتی ہے، تاریک اور سیاہ رات پر دن آ جاتا ہے، تو جو پاک پروردگار دن کو رات سے بدلتا ہے اور رات کو دن سے بدلتا ہے، وہ تمہارے اس ضعف اور کمزوری کو قوت سے بدلے گا، آپ غم نہ کرو۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع، سننے والا ہے، بصیر، ہاں علیم نہیں بصیر، دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، کافروں کی ظالمیت کو سنتا ہے، وہ جو متکبرانہ جملے بولتے ہیں، وہ بصیر، اور اسی طرح سے مسلمانوں کی مظلومیت کو بھی وہ خوب دیکھتا ہے۔ اور یہ غلبہ کیوں ہوگا؟ ذالک بان اللہ هو الحق، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر حق ہے، وان ما يدعون من دونه هو الباطل، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ باطل ہے۔
جن کو یہ پوچھتے ہیں سب باطل. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تبارک تعالی العلی بلندیوں والا ہے، الکبیر کبریائی والا ہے، بڑائی والا، عظمت والا تو اللہ ہی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً. یہ پھر دلیل آئی ہے اسی کی. کس کی؟ غلبے کی. غلبے کی دلیل. الم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء، اللہ تبارک تعالی نے آسمان سے اتارا ہے پانی کو. تو یہ اللہ ہی نے اتارا ہے پانی کو، اور پھر وتصبح الارض مخضرہ، ہو گئی زمین سرسبز و شاداب. جو پاک پروردگار بنجر زمین کو قابل کاشت بنا سکتا ہے، وہ بالآخر ان کفار کو مغلوب کر کے اہل حق کو غالب کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور دلیل ساتھ ساتھ پیچھے کہا تھا کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب باطل ہے، اس لیے کہ آسمان سے بارشوں کا برسانا یہ تو اللہ کا کام ہے. جب بارشیں وہ برساتا ہے تو روزی کا انتظام بھی بولو اسی کے پاس ہے، اور جب روزی کا انتظام اسی کے پاس ہے، زمین سے غلے اگاتا ہے نا، یہ تو تم جانتے ہو زمین سے غلے اگاتا ہے، تو جو پاک پروردگار زمین سے غلہ اگانے کی قدرت رکھتا ہے وہ موت کے بعد تمہیں بھی اٹھانے کی قدرت رکھے گا. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو کچھ اور زمینوں میں جو سب کچھ اسی کا ہے. یہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ باطل ہیں، اور سب کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اسی کا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کا لفظ جہاں پر بھی آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو کچھ، اور جو مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، متصرف بھی اللہ، تینوں کام یہ اللہ ہی کے، کوئی اور نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تبارک تعالی الغنی غنی ہے، اپنی مخلوق کی طرف اس کو احتیاج نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، نہ بندگی کرو اس کی، وہ غنی ہے تمہاری بندگی سے. الحمید، حمید کا معنی تعریفوں والا. دیکھو دو لفظ آتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، ایک ہوتا ہے محمود، ایک ہوتا ہے حمید. ٹھیک ہے. محمود جس کی تعریف کی جائے، اور حمید میں دونوں معنی آتے ہیں. حمید تعریف کرنے والا بھی ہو سکتا ہے اور جس کی تعریف کی گئی ہو وہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر الحمید تعریف جس کی گئی ہو وہ مراد ہے. لیکن یاد رکھیے گا محمود اور حمید میں فرق ہوتا ہے. حمید کہ کوئی بھی جس کی تعریف کرنے والا نہ ہو تب بھی وہ تعریف کے لائق ہے، تب بھی وہ تعریف کے لائق ہے. تم نہ کرو، ملائکہ ہیں وہ کرتے ہیں اس کی تعریف، وہ بھی نہ کریں تب بھی وہ تعریفوں کا لائق ہے، وہ تمہاری تعریف کا محتاج نہیں. ایک آدمی خوبصورت ہے، آپ بیان کر رہے ہیں کیا خوبصورت ہے، کیا اللہ نے اس کو حسن دیا ہے، تو بھائی تم نہ بیان کرو تو تب بھی وہ حسن ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھے؟ اور تم کہو یہ برا آدمی ہے، یہ بہت خراب آدمی ہے، تو تب آپ کہیں گے کہ اس کی شکل ہی صحیح نہیں ہے، تو تب خراب ہو جائے گی آپ کی کہنے سے؟ نہیں. کیا ہوگا؟ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ. ایک اور دلیل، علم ترا، بے شک اب یہ آگے سارے دلائل ہیں اس رکوع کے اندر. علم ترا ان اللہ سخر، کیا نہیں دیکھتا تو اللہ، ان اللہ بے شک اللہ تبارک تعالی سخر لکم، اس نے تمہارے کام میں لگا دیا کیا؟ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے کام میں لگایا. زمین میں پانی ہے، ہوائیں ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، یہ سب تمہاری خدمت کے لیے لگا دیے. والفلک، اور سمندر بھی تمہاری خدمت میں لگا دیا. تجری فی البحر بھی، والفلک، اور کشتیاں بھی تمہاری خدمت میں لگا دی. تجری فی البحر، یہ چلتی ہیں سمندروں کے اندر، بامرہ، اس اللہ کے حکم سے، اس اللہ کے امر سے چلتی ہیں. تمہاری کیا طاقت ہے ان کشتیوں کا چلانا؟ وہ بڑی بڑی موجوں کے اندر جب وہ کشتیاں جاتی ہیں اور موجوں سے ٹکراتی ہیں ان کو کون بچاتا ہے؟ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور روکے ہوئے ہے اللہ تبارک تعالیٰ آسمان کو، روکے ہوئے ہے عَلَى أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ زمین پر گرنے سے آسمان کو اسی نے روکا ہوا ہے.
الا باذنہ، مگر ایک دن اس کا حکم ہوگا تو یہ گرے گا، یہ پھٹے گا، یہ آسمان ایک دن پھٹے گا۔ اچھا یہ کیوں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، زمین بھی پھٹنا چاہتی ہے، آسمان بھی پھٹنا چاہتا ہے۔ کب؟ جب انسان نافرمانی کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن یہ زمین یہ نہ پوچھے اے اللہ تو مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں، اس نے تیرا کھایا پیا یہ نافرمانی کر رہا ہے۔ ما من یوم والسماء تستأذن ربا، آسمان اپنے پروردگار سے اجازت مانگتا ہے اے اللہ تو مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں۔ سمندر اجازت مانگتا ہے میں اس کو ڈبو دوں، غرق کر دوں اس کو۔ اللہ پاک کہتا ہے اما عبدکم فشانکم، اگر تمہارے بندے ہیں تو پکڑ لو، لیکن اگر میرے بندے ہیں، یقیناً میرے بندے ہیں، تو میں ان کی توبہ کا منتظر ہوں۔ ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو لوگوں کے ساتھ رؤوف، نرمی کرنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، ایک اور دلیل سن لو، اللہ ہی تو وہ ذات ہے، اللہ کے سوا جو کچھ تھا وہ سب کچھ کیا تھا؟ باطل تھا۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اللہ وہی ذات ہے جس نے احیاکم تمہیں زندہ کیا، تمہیں عدم سے وجود بخشا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، لیکن ہے انسان بڑا ناشکرا، ناقدرہ ہے، لکفور ناقدرہ ہے، ناشکرہ ہے۔ عدم سے وجود میں آیا تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ نے جو زندگی دی تھی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو موت دے دی تو موت بھی تو شکر ہے، اس لیے کہ موت حبیب کو حبیب سے ملانے کا ذریعہ ہے، سمجھے؟ محبوب کو محبوب سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ ثم یحییکم، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور اجر دے گا۔ ان الانسان لکفور، لیکن انسان بڑا ناشکر ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنَهُمْ، اب بات یاد ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر حج اور قربانی کے احکام بھی آئے تھے، اب اس آیت کا تعلق وہاں ہے حج اور قربانی کے احکام سے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا منسکن، ہم نے بنایا ہے قربانی کا طریقہ، ہم ناسکوہ، وہ اپنے طریقے کے مطابق قربانی کرتے ہیں، لہذا فلا ینازعنک فی الامر، لہذا یہ لوگ آپ کے ساتھ جھگڑا نہ کریں ان احکام کے معاملے میں کہ گزشتہ امتوں کی قربانیاں تو ایسی تھیں، یہ کیا قربانی ہے بھائی؟ اس قسم کے ظالم شکوک شبہات پیدا کرتے تھے کہ بھائی گزشتہ امتوں میں قربانیاں تو یہ ہوتی تھیں کہ جناب جانور کو چھوڑ دیا جاتا اور آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی، یہ قربانی تھی، اور اب قربانی تم یہ کہتے ہو یہ ہے کہ جناب جانور کو ذبح کرو اور کھا جاؤ۔ یہ کیا جو اللہ نے مارا ہے اس کو نہ کھائیں، اور جو خود ہم نے مارا ہے، قتل کیا، اس کو ذبح کیا، اس کو کھا جائیں، یہ شکوک شبہات پیدا کرتے تھے۔ فرمایا فلا ینازعنک فی الامر، ان کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے آپ سے اس معاملے میں، دین کے معاملے میں۔ وادع الی ربک، لیکن آپ بلاتے رہیے اپنے پروردگار کی طرف، انک لعلی ھدی مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ کا کام بلانا ہے۔ وان جادلوک، اور اگر آپ سے مجادلہ کرتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، فقل، کہہ دیجئے، اعلم، اللہ اعلم بما تعملون، اللہ ہی خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان میں قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ الم تعلم، ایک اور دلیل، کیا آپ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اللہ ہی خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ علم بھی خاصہ خدا بندی ہے، علم بھی اسی ہی کے پاس ہے، خلق بھی اسی کے پاس ہے، پیدا بھی اسی نے کیا ہے، احیاء بھی اسی کے پاس ہے، اماتت بھی اسی کے پاس ہے، موت دینا بھی اسی کے پاس ہے، پیدا کرنا بھی اسی کے پاس ہے، آسمان زمین کا تھامنا بھی اسی کے پاس ہے، تو پھر تم کیوں کسی اور کو پکارتے ہو؟ بات سمجھے بھائی؟ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ فیصلہ آ چکا، ان ذالک، بے شک، فی کتاب، یہ نامہ عمل میں، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان ہے، ویعبدون من دون اللہ، اس کے باوجود، اتنے دلائل آنے کے باوجود، نہیں سمجھے؟ پورا رکوع میں کیا تھا؟ دلائل تھے، اتنے دلائل آنے کے باوجود اب تو اللہ کی بندگی پر آ جانا چاہیے تھا، لیکن ویعبدون، پھر بھی بندگی کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما، ان چیزوں کی، لم ينزل به سلطانا، کہ جن کے معبود ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری،
ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. اور وما لیس لہم بہ من علم، اور نہ ان کے پاس کوئی خود اپنی دلیل ہے، نہ اللہ نے کوئی دلیل اتاری، نہ ان کے پاس خود کوئی دلیل ہے. وما للظالمین من نصیر، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. وما للظالمین، نہیں ہے ظالموں کے لیے، من نصیر، کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ نہیں صرف مددگار نہیں، کوئی مددگار. یہ جو من ہے نا، یہ من بتا رہا ہے، عموم کی نفی کر رہا ہے. کوئی مددگار نہیں ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا، کسی قسم کا کوئی مددگار نہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، جب آپ کسی کے سامنے دین کی بات رکھتے ہیں اور حق بات بتاتے ہیں تو وہ لوگ جو آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ سے محبت رکھتے ہیں، دین سے محبت رکھتے ہیں، ان کے سامنے جب آپ دین کی بات رکھیں گے، دین کی نئی بات بھی آئے گی جو انہوں نے پہلے سے نہ سنی ہوگی تو خوشی سے قبول کر لیں گے. لیکن ایسا مجمع سامنے ہو جو آپ سے حسد رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، ان کے سامنے جب آپ بات کریں گے تو وہ الٹا آپ کو مارنے پر تلاتے ہیں، لڑائی پر تلاتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں. براہ راست دین کو تو برا نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا، وہ آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کو یہاں بیان فرمایا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور فرمایا جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات، بَيِّنَاتٍ، واضح آیات جن میں توحید کا تذکرہ ہوتا ہے، تعرف، تو دیکھے گا، تعرف، تو پہچان لیتا ہے، فی وجوہ الذین کفروا، ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا تو پہچان لیتا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ المنکر، بڑی ناگواری ہوتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ ان کے چہروں پر کیا ہوتی ہے؟ اچھا، اس ناگواری کا حال یہ ہوتا ہے، یکادون یسطون، قریب ہوتا ہے کہ یسطون، حملہ کر دیں گے، بالذین، ان لوگوں پر، یتلون، جو تلاوت کرتے ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات، ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مارنے کی کوشش کرتے ہیں، قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے. مولویوں کو گالیاں دو، برا بلا کہو، مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کرو، دین والوں کے خلاف پروپیگنڈے کرو. براہ راست اللہ کو تو برا نہیں کہہ سکتے، اللہ کے رسول کو تو برا نہیں کہہ سکتے. جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی حمایت کرتے ہیں ان کے خلاف اتنا بکواس، اتنا جھوٹ پھیلاؤ، اتنا جھوٹ پھیلاؤ، اتنا جھوٹ پھیلاؤ کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگے. قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، یہ تو جو تمہارے چہروں پر ناگواری آتی ہے نا، کیا تمہیں بتا دوں؟ آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، افأنبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بشر من ذالکم، اس سے بھی زیادہ ناگوار بات ہے جو تمہارے چہرے پر دین کی بات سن کر جو ناگواری آتی ہے، منہ بنا لیتے ہو، اس سے بھی زیادہ سخت ناگوار بات تمہیں بتاؤں؟ النار، وہ ہے دوزخ، وہ ہے دوزخ. وہاں پھر تم دیکھنا کیا حال ہوگا. وعدہ اللہ الذین کفروا، اور یہ اللہ نے طے کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے. وبئس المصیر، اور بڑا ہی بد اور برا ٹھکانہ ہے، مت پوچھو. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، بڑی خوب مثال ذکر فرمائی. چونکہ پیچھے باطل کا تذکرہ بھی آ چکا، اللہ کی ذات برحق ہے اور اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو وہ سب کیا ہے؟ باطل. ایک معنی اور بھی ہے باطل کا، الا ما خلا اللہ باطل، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب کا سب فانی ہے. باطل کا معنی کیا ہے؟ فانی. اللہ برحق ذات ہے، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ فانی. اب جن کو تم پوچھتے ہو یا جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جن کی قبروں پر جا کر تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، جن کی قبروں پر جا کے تم نظریں مانتے ہو، دیگے دیتے ہو، ایک مثال کہ اگر ان کے پاس ایک مکھی آ جائے اور جو چادر آپ نے چڑھائی ہے، جو چڑھاوا آپ نے چڑھایا ہے، اس چڑھاوے پر ایک مکھی اگر آ کر بیٹھ جائے تو اس ایک مکھی کو بھی اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے، بگانے کی قدرت نہیں رکھتے. جب ایک مکھی سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو وہ تمہارا دفاع کیا کریں گے بھائی؟ کیسے تمہارا دفاع کریں گے؟ کیوں تم لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر باطل کو تم نے اپنا سہارا بنایا ہوا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، میں بہت اچھی طرح سے یہ بات کہوں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا معنی ہرگز آپ اس کو صرف بتوں کے ساتھ نہیں لگائیے گا، بتوں کے ساتھ نہیں لگائیے گا. یہ قوم، یہ برادری، یہ زبان، یہ مال، یہ پیسہ، یہ گھر، یہ بھی بت ہیں، یہ بھی بت ہیں، سارے یہ بھی سارے بت ہیں. جب دل کے اندر آگے
ایسے دل کے اندر اتر گئے جو عظمت اللہ کو دینی چاہیے تھی وہ ان کو عظمت دے دی ہے. تو یہ بھی بت تھے، یہ بھی بت ہے سارے. ان بتوں سے اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو ان بتوں سے پاک رکھو. یہ کیا کہا کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ باطل ہے. اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ فانی ہے. تو کیوں فانی پر اپنا اعتماد، اتنا اعتماد لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ فانی چیزوں پر اتنا اعتماد کیے، یہ اعتماد اللہ کی ذات عالی پر کرنا چاہیے. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک بڑی مثال بیان کی جاتی ہے. فاستمعوا لہ، خوب کان کھول کر سن لو. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو حاجت روا، مشکل کشا، اپنا مددگار سمجھتے ہو، مشکل میں کام آنے والا سمجھتے ہو. لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کو بھی نہیں پیدا کر سکتے. لن یخلقوا، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، ذبابن، ایک مکھی کو. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، مل کر سارے جمع بھی ہو جائیں تب بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے. سب کو لے آؤ. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مکھی، بولو، پیدا نہیں کر سکتے. دوسری بات وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، عاجز اتنے پیدا کرنا تو دور کی بات، اگر مکھی ان سے کوئی شے سلب کر کے لے جائے، یسلب سلب کر کے لے جائے، چھین کر لے جائے، شیئن کوئی بھی شے، لا یستنقذوہ منہ، تو نہیں واپس لوٹا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی عاجز، مطلوب بھی عاجز. طالب عبادت کرنے والا، اللہ کے غیر پر بھروسہ کرنے والا، یہ طالب ہے. اور مطلوب جس پر بھروسہ کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر، دونوں کے دونوں کیا ہے؟ بولو، دونوں کمزور ہے. ارے بات سمجھے بھائی؟ اور ایک مرتبہ میں نے نماز پڑھائی تو نماز میں نے یہ آیت پڑھی. تو نماز کے بعد ایک جوان میرے پاس آیا، مول صاحب یہ کہاں سے آپ نے پڑھا؟ میں نے کہا پتہ نہیں، بڑا کوئی ذوق رکھنے والا ہے بھائی. تو کہا کیوں؟ کہا وہ جو اس میں طالب اور مطلوب کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی اور معنی میں لے رہا تھا، اس کو نہیں سمجھے. کوئی عاشق مزاج تھا بیچارہ، تو کوئی رولا ہوا اور کوئی یوں کہیے کہ جناب ٹھوکریں کھاتا ہوا کہیں. میں نے کہا اللہ کا بندہ، یہ طالب اور مطلوب جو تو سمجھ رہا ہے وہ نہیں ہے. بات سمجھے بھائی؟ یہ طالب تو اور مطلوب سمجھ رہا، پتہ چلے کہ مطلوبہ تیرے قدموں میں، یہ آیت پڑھوں گا تو مطلوبہ تیرے قدموں میں آ جائے گی، ایسا نہیں ہے. تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. اللہ اکبر. تو سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف لفظ سے نہیں پڑھا کرو، کسی جاننے والے سے پوچھ لیا کرو، پڑھ لیا کرو. کل پرسوں ہی کسی کا آیا، وہ جناب میں نے یہ پڑھ لیا. بھائی کیوں تو نے پڑھ لیا؟ یہ پڑھ کے جناب اب دل کے اندر بے چینی ہے، اضطراب ہے، عجیب ہے، جان کی کیفیت ہے، اسلام کے خلاف وسوسے آ رہے ہیں، دین کے خلاف وسوسے آ رہے ہیں. میں نے کہا جو تو نے پڑھ لیا ہے تو تو نے زہر کھا لیا تو اس کے اثرات آئیں گے، تو وہ استغفار کر. کیوں پڑھ لیا اس طرح کا بغیر پوچھے؟ جو بھی نیٹ پہ لکھا ہوا تھا جی وظیفہ کسی نے دے دیا، وہیں سے لے کے پڑھ لیا. سمجھے بھائی؟ تو اس طرح کے کوئی نامراد آتے رہتے ہیں ہمارے پاس کبھی کبھی نا، تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط روش پر تم چل پڑے ہو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ما قدر اللہ حق قدرہی، ما قدر اللہ، اللہ پاک کی عظمت نہیں کی حق قدری، جیسا کہ عظمت کا حق تھا. ان اللہ لقوی عزیز. ما قدر اللہ حق قدری، ایک معنی کر رہا ہوں، اللہ پاک کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. نمبر 2، اللہ کی عظمت نہ کی جیسا کہ عظمت کا حق تھا. نمبر 3، اللہ کی عبادت نہ کی جیسا کہ اللہ کی عبادت کا حق تھا. نمبر 4، اللہ کو نہ پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا. یہ سارے معنی اس کے آئیں گے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو قدرت والا ہے، قوی طاقتور ہے، عزیز غلبے والا ہے. اللہ غلبے والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سزا کا نہ آنا یہ اس بات کی دلیل تھوڑی کہ اللہ عاجز ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس،
اللہ یصطفی من الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو منتخب کرتا رہتا ہے، چنتا رہتا ہے، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، رسلاً، پیغام لے کر آنے والے، ومن الناس، اور اسی طرح سے لوگوں میں سے بھی۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نظام بنایا ہے، ملائکہ کو احکام دیتا ہے، وہ لے کر رسولوں کے پاس آتے ہیں، چنتا رہتا ہے۔ اس سے ہرگز استدلال نہیں ہو سکتا کہ چنتا رہتا ہے اللہ پاک اپنے پیغام سنانے کے لیے ملائکہ میں سے بھی اور لوگوں میں سے بھی چنتا رہتا ہے تو چنتا رہے گا، اور بعد میں بھی نبوت کی کوئی گنجائش ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیگر نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اب آپ کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا۔ پہلے پارے کے شروع میں آپ دیکھیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ایمان والوں کی نشانی یہ سمجھائی کہ وہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی، اور جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر بعد میں نازل ہونے کی کوئی گنجائش ہوتی تو یہاں پر لفظ آتا نا کہ جو ایمان رکھتے ہیں گزشتہ چیزوں پر بھی، جو آپ پر نازل کیے ہیں ان پر بھی، اور جو آئندہ ان پر بھی۔ سمجھے بھائی؟ تو اس لیے بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے استدلال لیا ہے وہ باطل ڈھکوسلا استدلال ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب دیکھتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے گزشتہ حالات بھی آئندہ حالات بھی۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹ کر جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اب یہ سورت خلاصہ بیان کر رہی ہے، تمام کے تمام مضامین کا اعادہ اور خلاصہ۔ اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کیا کرو، واسجدوا، اور سجدہ کیا کرو۔ کس کو؟ صرف اللہ کو۔ ارکعوا، صرف اللہ کو رکوع کرو اور صرف اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ واعبدوا ربکم، اور اسی ہی کی بندگی کرو۔ نہیں سمجھے بات؟ رکوع اور سجدے کی کیا تخصیص ہے؟ ہر طرح کی بندگی اللہ کے لیے ہے بھائی، صرف رکوع اور سجدہ اللہ کے لیے۔ نماز ہم صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں بھائی، 2 رکعت نماز خالص اللہ کی رضا کے لیے، 4 رکعت نماز خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن باہر جب ہم نکلتے ہیں تو پھر کچھ اور کر لیتے ہیں بھائی، ہم نے تو صرف نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے۔ اچھا یہاں پر بھی نہیں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا استحضار ہر جگہ ہونا چاہیے۔ میں کسی کے ساتھ ہمدردی کروں کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ صبر کروں صرف اللہ کے لیے، شکر کروں اللہ کی رضا کے لیے۔ میرا ہر عمل، میری زندگی کا صبح و شام، میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، یہ مقصود ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ عبادت کا مطلب ہے کہ اپنا پورا نظام زندگی اس اللہ کے حکم کے سپرد کر دو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جہاں پر بھی قرآن میں اعبدو کا لفظ آتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں وحدوا ربکم، صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، توحید کی بات ہے وہاں پر۔ وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور نیک اعمال کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور مشقتیں برداشت کیا کرو فی اللہ اللہ کے دین میں، حق جہادی ہی، جیسا کہ جہاد کا حق ہے، جیسا کہ مشقتیں برداشت کرنے کا حق ہے۔ جہد، اس سے مراد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ ارشاد فرمایا اس سے جہاد بالقلم بھی مراد ہے زبان کے ذریعے سے، اس سے جہاد بالسیف تلوار سے جہاد بھی مراد ہے، اس سے تبلیغ کے ذریعے سے بھی مراد ہے۔ جو بھی احکام ہیں، جن ذرائع سے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے وہ سب اس میں شامل ہے۔ اور فرمایا اسی طرح سے جہاد مع الکفار، کافروں کے خلاف جہاد کرنا، نفس کے خلاف جہاد کرنا، شیطان کے خلاف جہاد کرنا، مبطلین کے خلاف، باطل پرستوں کے خلاف جہاد کرنا، وہ سب اس کے اندر شامل۔
हुवा जतबाकुम, अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें चुना है। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए दीन में कोई तंगी नहीं रखी, दीन आसान है। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और उसने नहीं रखी है तुम्हारे दीन में किसी किस्म की तंगी। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को इख्तियार करो। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी पर मबऊस हुए। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उस अल्लाह ने तुम्हारा नाम रख दिया है मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम रख दिया मुस्लिमीन। समझिएगा भाई, उस अल्लाह ने तुम्हारा नाम रख दिया मुस्लिमीन। मुस्लिम इस्लाम से है, और इस्लाम का माना झुक जाने वाला, इनक़ियाद, गर्दन रख देना, अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी गर्दन को झुका देना, ये क्या कहलाता है? बोलो इस्लाम। गुज़िश्ता अदियान के अंदर भी जो लोग नबियों की बात को मानते थे, उन पर ईमान लाते थे, उनको भी मुसलमान, मुस्लिम कहा जाता था। उनको भी क्या कहा जाता था? मुस्लिम कहा जाता था। फमा वजदना फीहा गैर बैतिम मिनल मुस्लिमीन, ये लफ्ज़ लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के, लूत अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाने वाले हैं उनके ऊपर भी मुस्लिमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो पता ये चला कि ये लफ्ज़ गुज़श्ता उम्मतों में भी इस्तेमाल होता था। अलबत्ता ख़ास लक़ब है इस उम्मत का, मुस्लिम ख़ास लक़ब है किसका? इस उम्मत का। लेकिन बहुत अच्छी तरह से ज़हन नशीन फरमाइए, उस अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। अगर मुस्लिम उस अल्लाह ने तुम्हारा नाम रखा है, आजकल कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि मुस्लिमीन होना चाहिए जी, मुस्लिमीन, जो मुस्लिमीन, जमातुल मुस्लिमीन, जमातुल मुस्लिमीन। अच्छा भाई, इसलिए कि अल्लाह ने नाम रख दिया, बाकी सारे हो गए गैर मुस्लिमीन, वो हो गए सारे मुस्लिमीन। ये दुनिया हनफी होना, ये शाफी होना, ये देवबंदी होना, ये फलां होना, ये सब गलत है। क्या होना चाहिए? सिर्फ क्या होना चाहिए? मुस्लिमीन। अरे भाई, हम बाहर किसी मुल्क में जाएंगे, तुम कहाँ से हो? पाकिस्तानी। आप ये तो नहीं कहेंगे मैं मलीर का हूं। बात समझे? कराची में आपसे कोई पूछेगा तुम कहाँ के हो, मैं पाकिस्तानी हूं। सही जवाब है। तो भाई आखिर कौन सा जवाब किस मौके पर का है? हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। हाँ, यहूदियों के मुकाबले में तुम मुस्लिम हो, नसरानियों के मुकाबले में तुम क्या हो? मुस्लिम हो। ठीक है। फिर उस मुसलमान इस्लाम के अंदर जब तुम दाखिल हो गए हो, इस्लाम की छतरी के अंदर जब तुम आगे हो, बहुत अच्छी तरह से ज़हन नशीन फरमाएं। कुछ कहते हैं हम सिर्फ मोहम्मदी हैं, कुछ कहते हैं हम न शाफी हैं, न हम्बली हैं, न हम क्या है, हम मोहम्मदी। ये एक अलग शय आ गई। तो भाई याद रखिएगा, मोहम्मदी होना, मुस्लिम होना, शाफी होना, हम्बली होना, मालिकी होना, ये आपस में कोई टकराव की बातें नहीं है। बात समझे नहीं समझे? जैसे आप कहेंगे कि हाँ मैं जनाब क्या हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, और मैं सिंधी भी हूँ, सिंध में रहने वाला भी हूँ, और उसके बाद मैं कराची में भी रहने वाला हूँ, और फिर मैं मलीर का रहने वाला भी हूँ। तो ठीक है भाई, ये सारी बातें आ सकती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी समझने की ज़रूरत है, इस्लाम के अंदर जब हम दाखिल हो गए, अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल व इरशाद की तशरीहात जब हमारे सामने आएंगी, तो उन तशरीहात में हज़ारों मसाइल में से चंद गिने चुने चंद मादूदा मसाइल है, उन मसाइल के अंदर कोई इख्तिलाफ निकल आया। अब मैं एक दो मिसालें अर्ज करता हूँ। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो खरीद फरोख्त करने वाले आपस में जब मामला कर रहे हो, एक बेच रहा है एक खरीद रहा है, ठीक है, ये बिल खियार इन दोनों का आपस में इख्तियार है। किस चीज़ का इख्तियार है? अपने इस मामले को फस्ख करने का। खरीद और फरोख्त का जो मामला है ना, मैं और आप आपस में क्या कर रहे हैं, मैं बेच रहा हूँ, आप मुझसे खरीद रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, बातचीत के दौरान में आपने कहा मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है भाई, तो क्या फरमाया? बिल खियार, आपको इख्तियार है ख़त्म करने का इख्तियार, जबर तो नहीं है ना, लेकिन कब तक? मालम यतफर्रक़ा, जब तक दोनों जुदा ना हो जाए। सुनिएगा, जब तक दोनों क्या हो? जुदा ना हो जाए। अब दोनों जुदा ना हो जाए से क्या मुराद है?
دونوں جدا نہ ہو جائیں. اگر دو آدمی آپس میں خرید فروخت کر رہے ہیں اور 4 دن اور 6 دن وہ ایک ساتھ ہی ہیں، سفر میں ایک ساتھ ہی، ایک ساتھ کھانا، ایک ساتھ پینا، ایک ساتھ بیٹھنا، ایک ساتھ سونا، تو کیا 6 دن ان کو اختیار رہے گا؟ کیا مراد ہے اس سے؟ تو یہاں ائمہ میں سے بعض نے کہا کہ اس سے مراد تفرق بالابدان مراد ہے، اور بعض نے کہا تفرق بالاقوال مراد ہے. ٹھیک ہے، تفرق بالاقوال کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں آپس میں خرید فروخت کر رہے ہیں اور ہمیں اختیار ہے اس وقت تک جب تک ہم کسی دوسری بات میں شروع نہ ہو جائیں. اگر یہ موضوع ہم نے کلوز کر دیا، دوسرے موضوع پر آگے اختیار ختم. تفرق ہو گیا نا، جدا ہو گئے. کس اعتبار سے جدائی ہو گئی؟ قول کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے. موضوع الگ ہو گیا. ہیں تو ہم ساتھ ہی، 4 دن ساتھ رہے، 5 دن ساتھ رہے، 6 دن ساتھ رہے، لیکن موضوع الگ ہو گیا، اختیار ختم ہو گیا. تو کچھ ائمہ نے اس بات کو لے لیا کہ یہاں تفرق سے مراد یہ ہے، جدا ہونے سے مراد یعنی موضوع جدا ہو جائے، بات الگ الگ ہو جائے. کچھ نے کہا کہ نہیں، تفرق بالابدان ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے دور ہو جائے، جسم کا تفرق مراد ہے. تو اب ایک حدیث سامنے آئی ہے، ہر امام نے اپنی فہم اور فراست کے مطابق اس کی تشریح کی ہے. جب ہر ایک نے اپنی فہم، اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہو سکتا ہے. تو جنہوں نے ایک تشریح کی ہے کہ اس سے مراد تفرق بالابدان یعنی جسموں کا الگ ہونا مراد ہے، تو اگر کوئی آدمی ان کی پیروکاری کر کے وہ کہتا ہے کہ جناب میں کیا ہوں، میں شافعی المسلک ہوں، اور کوئی آدمی دوسرے والے مسلک کو لے لیتا ہے کہ جناب نہیں، اس سے مراد تفرق بالاقوال ہے، موضوع الگ الگ ہونا مراد ہے، لہٰذا میں حنفی المسلک ہوں، میں نے اس مسئلے میں امام حنیفہ کی پیروی کی ہے. کوئی یہ کہے میں نے اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی ہے، تو اب اس کے اوپر شافعی ہونے کا لیبل لگ گیا، اس کے اوپر حنفی ہونے کا لیبل لگ گیا. تو اس حنفی اور شافعی ہونے کا کیا معنی کہ کیا یہ محمدی نہیں رہا، یا کیا یہ مسلم نہیں رہا؟ نہیں سمجھے بات؟ تو یہ ہے چیز. ان مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. بلا یہ بات وہی ہے کہ اس قسم کے لوگ شوشے چھوڑتے ہیں، شکوک شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دی ہے. اسی طرح کی مثالیں کہ یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے، یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے. ایک امام اس احتمال کو قوی قرار دیتا ہے، دوسرا اس کو قوی قرار دیتا ہے. یا اسی طرح سے دو دلائل آگے دونوں برابر کے ہیں، اب ایک امام ایک دلیل کو لے لیتا ہے، دوسرا دوسری دلیل کو لے لیتا ہے. تو اس طرح سے یوں سمجھیں کہ تشریحات، احادیث مبارکہ کی جو تشریحات آتی ہیں، ان تشریحات میں بعض لوگوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی پیروی کی، وہ حنفی کہلائے. بعض نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی پیروی کی، وہ شافعی کہلائے. بعض نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو لیا، وہ حنبلی کہلائے. اور بعض نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو لیا، وہ مالکی کہلائے. تو اس میں گویا کہ مالکی کا محمدی ہونے سے کون سا ٹکراؤ اور کون سا تعارض آ گیا؟ تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. من قبل، اس قرآن کے نزول سے پہلے، وفی ہذا، اور اس قرآن مجید کے اندر بھی تمہارا یہی لقب رکھا گیا ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، اس لیے کہ تاکہ جناب لیکون الرسول شہیدا، تاکہ رسول جو ہے وہ کیا ہو، شہیدا علیکم، وہ تمہارے اوپر گواہ ہو. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو. جب گزشتہ رسول کہیں گے کہ ہم نے اللہ تیرے پیغامات کو پہنچا دیا، تو امتیں انکار کریں گی کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں نہیں پہنچایا. تو پھر اللہ پاک رسولوں سے پوچھے گا تمہارے پاس گواہ کون ہیں؟ تو وہ رسول کہیں گے ہمارے پاس گواہ امت محمدیہ ہے. پھر اس امت کو لایا جائے گا، ہاں تم گواہ دیتے ہو، گواہی دیتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا، نوح علیہ السلام نے احکام پہنچائے. تو یہ امت کہے گی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ سب نے پہنچایا. پھر وہ گزشتہ امتوں کے لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ تو ہمارے زمانے میں تھے نہیں، ان کو کیسے پتا؟ پھر اللہ پاک باوجود جاننے کے اس امت سے پوچھیں گے تم کیسے گواہی دیتے ہو، تم تو نہیں تھے. تو یہ امت کہے گی کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے پہنچایا، ہود علیہ السلام نے پہنچایا، صالح علیہ السلام نے اللہ کے احکام پہنچائے، شعیب علیہ السلام نے اللہ کے احکام پہنچائے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے احکام پہنچائے. یہ ہے امت گواہ ہوگی ان رسولوں کے حق میں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم وہ گواہی دیں گے کس کے حق میں؟ اس امت کے حق میں. لہذا خلاصہ یہ ہوا فاقیموا الصلاۃ،
اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ عبادات بدنیہ ساری آ گئی اس میں، وآتوا الزکاۃ اور نماز، عبادات مالیہ، واعتصموا باللہ، عقائد سارے کے سارے آگے، عبادات مالیہ، عبادات بدنیہ، واعتصموا باللہ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ کے غیر کو چھوڑ دو، هو مولاکم، وہ خوب تمہارا کام بنانے والا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، کیا ہی خوب کام بنانے والا، کیا ہی خوب مددگار ہے، اسی سے چمٹ جاؤ، اس کے ما سوا سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا مما نسینا وعلمنا مما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اے اللہ ہماری اس نشست کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ریاکاری سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اخلاص سے مالا مال فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اس گھر سے ہونے والے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے محنت کی ہے، جو بھی محنت یہاں کرتے ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو، اہل خانہ کی محنتوں کو، بچوں کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہر شر سے، ہر فتنے سے گھرانے کی، خاندان کی تو حفاظت فرما، اے اللہ جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں سب کی تو ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ سب کے گھروں کے اندر سب کی اولادوں کو نیک و صالح بنا، اپنا مطیع اور فرما بردار بنا، اے اللہ قرآن مجید کا پیغام ہمیں گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس پیغام کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ ذریعے کے طور پر ہماری جانوں کو، ہمارے مالوں کو، ہمارا سب کچھ اپنے دین کے لیے اے اللہ قبول فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے ارحم الراحمین ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ تیری مدد کے محتاج ہیں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرما، اے اللہ اپنی شان کے مطابق اے اللہ کام کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ کام کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ وسعت والی جگہ ہمیں نصیب فرما، جتنے بھی اساتذہ بڑے بزرگان دین ہمارے پاس آتے ہیں، کام دیکھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ہر کوئی یہی تمنا کرتا ہے، یہی دعائیں دیتا ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو جگہ عطا فرما، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، اے اللہ اپنی شان کے مطابق وسیع جگہ نصیب فرما، اے اللہ شرور سے، فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما، کام کی تو حفاظت فرما، حاسدین کے شر سے، انسانوں کے شر سے، شیطانوں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ آج 17 پارے مکمل ہو گئے، اے اللہ تیرا فضل ہوا، تیرا کرم ہوا، اے اللہ باقی جو رہ گئے اپنے فضل سے یہ بھی مکمل کروا دے، اے اللہ اپنے فضل سے باقی بھی مکمل کروا دے، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے باقی بھی مکمل کروا دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اے اللہ باقی بھی مکمل فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو ہم سب کے بڑوں کی بخشش کا ذریعہ بنا، ہم سب کے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنا، اے اللہ اقربا، اعزہ، دادی دادا، نانی نانا، تمام بزرگان دین کی بخشش کا ذریعہ بنا، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا ثواب پہنچا، تمام صحابہ کو اس کا ثواب عطا فرما، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اے اللہ سارے مصنفین، محدثین، اساتذہ کرام سب کو اس کا ثواب عطا فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔